بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 اگست بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے جو آج گفتگو کی گئی ہے جلسے کی، جو جلسہ کل ملتوی کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے جو عمران خان نے گفتگو کی ہے، کس نے رابطہ کیا ہے، تمام تفصیلات آج بتائی گئی ہیں۔ ساتھ قومی اسمبلی سے بڑے استعفوں کی جو فیصلے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اپوزیشن اتحاد ہے، آج اہم ملاقات فضل الرحمان کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اڈیالہ جیل میں جو مقدمہ ہے القادر ٹرسٹ کیس یا 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس، اس پر سماعت ہوئی۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا صاحب نے سماعت کی۔ عمران خان بشرا بی بی کو جیل سے عدالت میں پیش کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء پیش ہوئے، امجد پرویز صاحب اور مظفر عباسی پیش ہوئے نیب کی جانب سے۔ دوران سماعت نیب تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پر جزوی جرح مکمل کی گئی۔ نیب تفتیشی افسر پر جرح آئندہ سماعت پر مکمل کی جائے گی۔ یہ تقریباً 7-8 تاریخوں سے جرح جاری ہے، چونکہ بہت زیادہ دستاویزات ہیں، اور اب جو اصل جرح کا رخ ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا، وہ ڈاکومنٹ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب نے پاکستان تحریک انصاف کو دیا، اور عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی کہ 2019-20 میں جو اس انکوائری کو بند کر دیا گیا تھا اور اس کو ختم کر دیا گیا تھا، تو جب جو انکوائری بند ہو جائے وہ دوبارہ کیسے ری اوپن کیسے ہو سکتی ہے۔ عدالت نے 34 گواہان میں سے 34 گواہان پر جرح مکمل ہو چکی ہے، اور یہ 35ویں گواہ ہیں جن کے اوپر جرح جزوی طور پر کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور اب 26 اگست کو عدالت میں سماعت ہوگی، اور یہ ستمبر کے پہلے ہفتے تک اس کیس کا بھی فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے، نہ صرف موجودہ حالات کے حوالے سے بلکہ جو بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ کے اوپر ایک پریشر تھا کارکنان کا جلسہ ملتوی کرنے کے حوالے سے، اس سے متعلق بھی گفتگو کی گئی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے جیل میں بتایا گیا کہ اسلام آباد جلسے کی وجہ سے ملک میں انتشار ہو سکتا ہے، جس پر جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا اسلام آباد میں جلسہ ختم نبوت کے معاملے پر ملتوی کیا۔ مجھے معلومات دی گئیں کہ ختم نبوت حساس معاملہ ہے جس پر دینی جماعت اسلام آباد میں احتجاج کر رہی ہے، اور ہمیں انتشار کا خدشہ تھا، اس لیے اسلام آباد میں اپنا جلسہ ملتوی کیا۔ اگر گزشتہ روز جلسہ کرتے تو دوبارہ 9 مئی گلے پڑنے کا خدشہ تھا، اور ابھی تک پہلے والے 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری بھی نہیں کروائی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ اگر آپ نے اجازت دے کر جلسہ روکنے کی کوشش کی تو اس سب کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ اب عدالت کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے، عدالت ہمیں اجازت دیتی ہے یا انتظامیہ منسوخ کرتی ہے۔ پارٹی کو میں کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان کو پیغام دیا ہے اور اپنی جماعت کو پیغام دیا ہے کہ 8 ستمبر کو کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہ کریں۔ میں نے اسلام آباد کا جلسہ آخری بار ملتوی کیا ہے۔ پارٹی کو ہدایت ہے 8 ستمبر سے قبل میٹنگ کریں اور فیصلہ کریں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر احتجاج کب کریں گے۔ پارٹی کی عادت کو کہتا ہوں کہ اس دفعہ اگر کسی نے روکا تو آپ نے رکنا نہیں ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ فیض حمید کے ٹرائل پر دوسری جانب سے جواب آیا ہے کہ عمران خان فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں، وہ تسلی رکھیں، ان کا ٹرائل ہوا تو اوپن ہی ہوگا۔ عمران خان نے کہا میں کون ہوتا ہوں، میں ملک کی سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہوں جو اوپن ٹرائل کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ فیض سے مل کر 9 مئی کی سازش کی ہے۔ میں نے 0 سے پارٹی شروع کی، 28 سال سے آئین کے اندر رہ کر جدوجہد کر رہا ہوں۔ اگر 9 مئی میں فیض ملوث تھا تو آپ اوپن ٹرائل کریں، یہ کوئی ملٹری کا ایشو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سیکریٹ انٹرنیشنل ایشو ہے۔ عمران خان نے کہا اگر حمود الرحمان رپورٹ پر عمل ہوتا تو آج ملک میں جمہوریت ہوتی۔ اوپن ٹرائل سے ملک کا وہی فائدہ ہوگا جو حمود الرحمان رپورٹ پر عمل درآمد کرنے سے ہوتا ہے۔ حمود الرحمان رپورٹ پر عمل درآمد ہوتا تو ملک میں 3 مارشل لا نہ لگتے، اور نہ ہی آج غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہوتا۔ 9 مئی جمہوریت کے اوپر حملہ ہے۔ کمیشن کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہ دہرائے۔ ان کا کہنا تھا کہ رات کے پچھلے پہر آپ نے اعظم سواتی کو پیغام کس کے ذریعے بھجوایا، پیغام رسان کون تھا؟ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ کون تھا، فون کی سہولت کیسے ملی، تو صحافی کے سوال پر عمران خان مسکرائے اور کہنے لگے اس کا جواب رہنے دیں۔ عمران خان سے پوچھا گیا کہ کل آپ کی ہمشیرہ کی آڈیو سامنے آئی جس میں ان کا موقف ہے کہ عمران خان نے جلسہ ملتوی کرنے کا نہیں کہا، یہ پارٹی لیڈرز ان کا نام لے کر جلسہ ملتوی کرنے کا کہہ رہے ہیں، آپ کا کیا موقف ہے؟ اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ ساری پارٹی کو جلسہ ملتوی ہونے کا رنج اور غصہ ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ جلسہ ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ جلسہ ہونا چاہیے تھا، لیکن صرف انتشار سے بچنے کے لیے کیا۔ تاہم اب جو مرضی ہو جائے ہر ضلع میں جلسہ کریں گے۔
صحافی نے پوچھا کہ اس معاملے کو کلیئر کریں کہ جیل میں آپ کو وفاقی حکومت نے پیغام دیا یا کسی اور نے کہ باہر حالات خراب ہو جائیں گے؟ صحافی نے سوال کیا تو عمران خان نے کہا کہ میں نے کسی فارم 47 والی حکومت سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ جب بھی ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات ہوئی، ان کو فوری طور پر 9 مئی یاد آ جاتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کا بیگ پیک لندن کے لیے تیار ہے، صرف ضروری سامان اٹھانا ہے۔ یہ سب چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے ہو رہا ہے۔ 2 گیمز جاری ہیں، اگر تو فیاض عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہ دے سکے تو پھر سینیورٹی پر اثر انداز ہو کر اندر سے اپنا بندہ لائیں گے۔ یہ دونوں صورتیں قابل قبول نہیں ہیں، اگر انہوں نے ایسا کیا تو ملک بھر میں بھرپور احتجاج کریں گے۔ صحافی نے سوال کیا کہ کہا جا رہا ہے کہ کل رات آپ سے فرشتوں نے ملاقات کی، ایسا کیا ہوا کہ آپ کو ایک ہی رات میں اندر کی خبریں ملنا شروع ہو گئیں؟ اس پر عمران خان نے کہا جب بھی نون لیگ میں کھلبلی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ ان کو خدشہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات ہوئی ہے، تاہم میں نے کسی حکومت سے جلسے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا ملک میں انتشار ہو سکتا ہے جس پر جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان نے کہا اب عدلیہ کی ساکھ کا مسئلہ ہے کہ عدلیہ ہمیں جلسے کی اجازت دیتی ہے اور انتظامیہ NOC کینسل کر دیتی ہے۔ PTI ملک کی واحد جماعت ہے جسے اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہیں مل رہی۔ اس کے ساتھ عمران خان کو 1 سال بعد الیکٹرک ٹوتھ برش اور کتابیں فراہم کر دی گئی ہیں۔ آج کی سماعت میں عمران خان مسکراتے رہے، مطمئن اور حشاش بشاش نظر آئے اور وہ انجوائے کر رہے ہیں حکومت کی پریشانیوں کو اور ان کی اچھل کود کو۔ ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی بہن علیمہ خان کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی۔ آج عمران خان سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ آئندہ جلسہ منسوخ ہونے کی اطلاع ملنے پر کارکنان کے لیے عمران خان نے پیغام بھیجا ہے۔ عمران خان کی بہن نے کہا کہ جیل میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے، صبح 7 بجے جیل میں ملاقات ہونا ہمارے لیے بھی عجیب بات تھی۔ عمران خان کو اعظم سواتی نے آ کر مذہبی جماعتوں کے احتجاج سے متعلق بتایا یا ان کو پہلے پتہ تھا؟ دونوں چیزیں ممکن ہیں، ہم سب حیران تھے اچانک کیسے جلسہ ملتوی ہوا۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جلسہ اس لیے مؤخر کیا گیا، مجھے بتایا گیا کہ انتشار کا خدشہ ہے، مجھے بتایا گیا کہ مذہبی جماعتیں اسلام آباد میں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان نے کہا کہ اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ 8 ستمبر والا جلسہ ملتوی نہیں ہوگا، 8 ستمبر کا جلسہ ہر صورت ہوگا۔ کارکنان کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر اب جلسہ منسوخ کرنے کی اطلاع آئے تو آپ نے نہیں ماننا، 8 ستمبر کو عوام ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ عوام چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی کے لیے گھروں سے ضرور نکلیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ 7 بجے ملاقات کیسے ہو گئی۔ یہ علیمہ خان کی جانب سے عمران خان سے ملاقات کے بعد گفتگو کی گئی۔ ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات ہے فضل الرحمان کے ساتھ، اور یہ جو کمیٹیاں بنائی گئی تھیں کمیٹیوں کی پہلی ملاقات ہے، اور یہ آج ملاقات 8:30 بجے شیڈول ہے، جبکہ تحریک انصاف کی کمیٹی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کی کمیٹیوں کی باضابطہ یہ پہلی ملاقات ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی میں عمر ایوب، بیرسٹر گوہر، اسد کیسر اور شبلی فراز سمیت 5 ارکان شامل ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کی کمیٹی میں کامران مرتضیٰ، مولانا عبدالغفور حیدری، اسلم غوری سمیت 5 ارکان شامل ہوں گے۔ دونوں جماعتیں اپنے اپنے TORs پیش کریں گی اپوزیشن کے اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے اور مستقبل میں جلسوں کے حوالے سے۔ میرے خیال میں تو جس طریقے سے کل فضل الرحمان کو پروٹوکول بھی دیا گیا اور جس طریقے سے کچھ دن سے یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ وہ کسی اپوزیشن اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو انگیج رکھے ہوئے ہیں، باقی وہ کسی صورت بھی کوئی شہباز حکومت کے خلاف یا دوسروں کے خلاف وہ ممکنہ تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاسی اور جمہوری جد و جہد کو جاری رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے تمام لوگوں سے ملنا یا ان سے وقتاً فوقتاً روابط رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ٹائم کے ساتھ ساتھ معاملات آگے چلتے رہتے ہیں، اور یہ روٹین کی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حکومت کو جس کام سے حکومت کو پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ کام ہوتا رہنا چاہیے، اس کو ہر صورت آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن اتحاد نے نئی حکمت عملی پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دینے پر غور شروع ہو گیا ہے۔
कायमा कमेटियों में आप जानते हैं कि जो बड़ी कायमा कमेटियाँ जो हमेशा अपोजिशन के पास रही हैं, जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, वो आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई। छोटी छोटी कमेटियाँ दी गई हैं जो उसमें मेंबर बनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया कि चूँकि अपोजिशन ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए हमें इन कमेटियों को लेना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उन कमेटियों से इस्तीफ़े देगी और अपोजिशन की जगह पर कमेटियों में कोई नहीं शामिल होगा, तो उसके बाद वो कमेटियाँ प्रैक्टिकली उनके लिए काम करना नामुमकिन हो जाएगा, और वो हर सूरत फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अहम कमेटियों के हवाले से भी बात करेंगे और अहम मसाइल के ऊपर भी बात करेंगे। कायमा कमेटियों की सरबराही और जिन कमेटियों में रुकनीत है वो छोड़ी जाने की तजावीज़ सामने आई हैं। ये तजावीज़ बेसिकली महमूद अचकज़ई ने दी। महमूद अचकज़ई ने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों की तजवीज़ दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही इसके ऊपर प्लानिंग कर रही है, और ये असम्बली के अंदर की प्लानिंग है, मनसूबा बंदी है, और असम्बली के अंदर आप जानते हैं कि वक्तन फ़वक्तन ऐसा चलता रहता है। कायमा कमेटियाँ छोड़ने की तजवीज़ हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए दी गई है। ये तफसील भी सामने आई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तजवीज़ पर मुशावरत शुरू कर दी है। कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों से मुतल्लिक जल्द हतमी फ़ैसला किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से इमरान खान को भी इत्मीनान में लेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को आगे बढ़ाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा जब अपोजिशन कायमा कमेटियों से अपने आप को अलग कर लेगी, तो वो कायमा कमेटियाँ गैर फ़ाल हो जाएंगी और उनके लिए आगे काम करना मुश्किल हो जाएगा। और असम्बली चलती ही कमेटियों की बुनियाद पर है, और कमेटियाँ गैर फ़ाल हो जाएं, चूँकि कमेटियों में 4 मेंबरान होते हैं, अपोजिशन के 4 मेंबरान होते हैं, हुकूमत के, फिर उसमें मुख्तलिफ़ कमेटियों की जो सदारत है वो मुख्तलिफ़ हुकूमती या अपोजिशन के लोगों को दी जाती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फ़ैसला भी किया गया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।